الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ایسے ہی لوگوں کو حصہ ملے گا ان کی کمائی سے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ سامعین، اہل عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جب حج کے افعال سے فارغ ہو جاتے، مناسک حج ادا کر لیتے، تو اس کے بعد اپنے بزرگوں کا، اپنے وڈیروں کا، جو ان کے باپ دادا ہوتے تھے، آباء و اجداد ہوتے تھے، ان کے گن گانا شروع کر دیتے تھے، ان کے تذکرے شروع کر دیتے تھے۔ کچھ کہتا تھا کہ میرا باپ بڑا پہلوان تھا، کچھ کہتے تھے کہ میرا باپ بڑا تلوار کا ماہر تھا، اور کچھ کہتے تھے کہ میرا باپ بڑا سخی تھا، صحابت کے اندر بے مثل و بے مثال تھا۔ اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم حج کے افعال مکمل کرنے کے بعد، پورے کرنے کے بعد اپنے آباء و اجداد کا ذکر کس کے لیے کرتے ہو؟ بلکہ جب عبادت مکمل ہو جائے تو اس اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرنا چاہیے جس کی تم نے عبادت کی۔ تو فرمایا کہ حج کے مناسک اور افعال مکمل کرنے کے بعد اسی کا کیا کرو؟ ذکر کرو۔ پھر اہل عرب کا یہ بھی دستور اور یہ بھی طریقہ تھا، ان کا یہ طرز زندگی تھا کہ جب حج کے مناسک سے وہ فارغ ہو جاتے تو پھر وہ کہتے اے اللہ ہمیں دنیا عطا کر۔ اب دنیا کے اندر وہ عطا کرنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں حسین و جمیل بیویاں عطا فرما۔ وہ دعا مانگی کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں خیر و برکت کا نزول ہمارے اوپر فرما، اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں مال کثیر عطا فرما۔ دنیاوی لحاظ سے جو ان کی جو خواہشات اور ان کے جو تمنائیں ہوا کرتی تھی وہ رب تعالیٰ سے حج کے افعال مکمل ہونے کے بعد مانگا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، دنیاوی جو محبت کے اندر آ کر دنیاوی تمناؤں کا متلاشی ہوتا ہے اور متمنی ہوتا ہے، اور ہم سے تمنائے دنیا کی جو ہے نا خواہش کرنے والا ہوتا ہے، ہم اس کو دنیا کے اندر تو عطا کریں گے لیکن قیامت کے دن اور آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اب تعالیٰ نے فرمایا کچھ حضرات ایسے ہیں جو حج کے افعال مکمل ہونے کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیاوی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت کے اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں کیا کر؟ محفوظ فرما اور بچا۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتنا ہی اچھا کیا ہے قول ہے اور کتنی ان کی اچھی دعا ہے۔ اب ایسی دعا مانگنا عبادت مکمل ہونے کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ قرآن کے اندر نص آ گئی اور سند آ گئی اور دلیل آ گئی کہ عبادت مکمل ہونے کے بعد اس طرح کی دعائیں کرنا یہ سنت الہیہ سے اور سنت رسول سے ہے۔ یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے کچھ صوفی حضرات جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سے بھی اوپر کا جو درجہ ہے ہم اس کے اندر کیا ہیں؟ تیر رہے ہیں، ہم اس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ سیر کر رہے ہیں۔ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے تو بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی مقصد کے کرے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھا کہ یہ جو بعض متصوفہ کا یہ جو قول ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بغیر کسی غرض کے کرنی چاہیے اور بغیر مقصد کے کرنی چاہیے۔ وہاں پر علامہ علوسی نے لکھا یہ جہالت پر مبنی قول ہے، اور امام غزالی کے حوالے سے لکھا کہ یہ قریب بکفر ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اس قول کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ افعال الہیہ صرف ایسے افعال ہیں کہ جن کو حکمت کی، جن کو غرض کی، جن کو مقصد کی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے افعال جو ہوتے ہیں وہ غرض کے اوپر ہوتے ہیں یا کسی مقصد کے تحت ہوتے ہیں، ویسے اس کا کوئی فعل
نہیں ہوتا, کارآمد نہیں ہوتا, پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا اور منصہ شہود پر نہیں آتا. اس لیے جب اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا جو قول یا فعل ہے وہ تو کیا ہوتا ہے, بے مقصد ہو سکتا ہے, بے غرض ہو سکتا ہے, اور مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا قول یا فعل اس کا کیا ہو, بے مقصد یا بے غرض ہو. اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیا ہے بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی سبب اور بغیر کسی مقصد کے کرنا چاہیے, تو امام غزالی کے قول کے مطابق بندہ کیا ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. پھر ہم نے یہ عرض کی کہ یہ بغیر مقصد کے اور بغیر سبب کے کہنے والے جو یہ قول رچاتے ہیں, انہوں نے ایک دلیل یہ بھی دی کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ورحمہ اللہ تعالی کہ ان کے ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ میں پانی تھا اور ایک ہاتھ کے اندر آگ تھی. وہ جا رہی تھی, کسی اللہ والے نے پوچھا کہ اے رابعہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو پانی ہے یہ میں پانی جہنم کی آگ کے اوپر ڈال کر جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں, اور میرے ہاتھ میں یہ جو آگ ہے میں جنت کو جلا کے راکھ بنا دینا چاہتی ہوں, تاکہ کوئی بندہ بھی جہنم کے ڈر کی وجہ سے اور جنت کے شوق کی وجہ سے کیا ہے اللہ کی عبادت نہ کرے بلکہ خلوص اور اخلاص کے طور پر کرے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی ذکر کر دیا کہ بغیر غرض کے اور بغیر سبب کے اور بغیر شوق جنت کے یا بغیر خوف جہنم کے کوئی عبادت نہیں کرتا. ہر کسی کے دل کے اندر یہ خوف ضرور ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی, ہم نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کی, تو ہمیں کیا جہنم کا عذاب کیا سہنا پڑے گا. تو اس لیے جس کا یہ نظریہ ہے کہ بغیر سبب کے اور بغیر غرض کے, تو وہ کیا ہے, دین سے کیا ہے, گویا کہ دور ہے. ہاں اخلاص پر مبنی یہ بات کرنا کہ بغیر سبب کے اور بغیر غرض کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے صرف اللہ کی رضا کی خاطر, تو پھر بھی بندے کو یہ چاہیے کہ وہ یہ نہ کرے کہ بغیر غرض کے, کیونکہ اللہ کی رضا بھی گویا کہ وہ غرض تو ہے نا اور سبب تو ہے نا اور مقصد تو ہے نا. اس لیے یہ کہنا کہ بغیر غرض کے میں کیا کر رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, یہ قول کسی طریقے سے بھی قرین قیاس نہیں ہے اور قرین شریعت بھی نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب, کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیاوی بلائی بھی عطا فرما اور اخروی بلائی بھی عطا فرما. اب دنیاوی بلائی کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, حسین و جمیل بیوی آ جاتی ہے, مال کثیر آ جاتا ہے, بینک بیلنس آ جاتا ہے, بلڈنگز آ جاتی ہے, جو چیز بھی اس کے اسباب ہیں وغیرہ دنیا کے اندر رہائش کے اچھی رہائش کے لیے, تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر کیا آ جاتی ہیں. اور اخروی جو بلائی ہے اس کے اندر اعمال نامے کو دائیں ہاتھ میں مل جانا اور ایسے ہی جو اعمال کے اندر تنگی کا نہ ہونا, آسانی کا ہونا, یہ ساری چیزیں جو بلائی کے اندر آتے ہیں. تو فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان کے لیے کیا ہے آخرت کے اندر جو ہے نا حصہ ہے. واللہ سریع الحساب, اور رب تعالیٰ کیا ہے جلد حساب لینے والا ہے. اب جلد حساب لینے والا کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بکری کو ذبح کرنے کے اندر جتنا ٹائم لگتا ہے حق تعالیٰ اس سے بھی کم ٹائم کے اندر کیا کر لے گا, حساب لے لے گا پوری دنیا کے لوگوں سے. اور بعض حضرات نے یہ ارشاد فرمایا کہ نصف دن سے بھی کم ٹائم کے اندر اللہ رب العزت کیا لے لے گا, حساب لے لے گا. تو وہ فرمایا کہ وہ جلد حساب لینے والا ہے. حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و نصیب کرے.